السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر بھی تھوڑے لوگ بیٹھے تو اچھا رہے گا، ادھر ذرا جگہ دیکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نے کل کے درس میں بہت ساری باتیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی۔ پہلی چیز، اس کا حملہ انسان پہ وسوسوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے معلوم کیا تھا کہ کسی کو برا خیال آتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ بولیے بولیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، جس سے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور جی لیفٹ سائڈ، ہاں کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ تھو تھو کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی یہ نماز میں کرنا ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایسا ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہے۔ آپ سنگل پڑھ رہے ہیں یا آپ سنگل نماز کے بغیر ہے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات، جی میاں بیوی، کیا میاں بیوی؟ ہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ جی احسنت، کیا بولے سنیں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ سورہ حدید کی پہلی آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، خاص کر کے جب عقیدے کے بارے میں بحث چھیڑتا ہے، اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم نے اس طرح یہ آیت پڑھی گی۔ اور 3 ہی چھوئے، ہمیں 6 یا 7 پڑھی تھی۔ آمنت باللہ ورسولہ، جب اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اگر شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے تو کیا بولنا ہے؟ آمنت باللہ ورسولہ۔ کیا معنی اس کا؟ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں، جو باتیں بتائی گئی وہ کنفرم ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ 4 ہوئی اور بارک اللہ فیکم۔ سورہ مومن، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 97، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ اتنی چیزیں ہمیں معلوم کر لی۔ ہم نے کل یہ بھی بتایا تھا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بھی پڑھنا ہے، اور سورہ ناس بھی ہم نے بتایا تھا، من شر الوسواس الخناس، جو آیت ہے یہ جو ہے وسوسوں کو ختم کر دینے والی صورت ہے۔ کل بتائے تھے کہ نہیں؟ یہ بھی سورہ اخلاص بھی بتائے تھے، سورہ ناس بھی، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے 6-7 چیزیں ہیں جس سے ہمیں وسوسوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات جو سورہ نمبر 20/3 آیت نمبر 90/7 جو ہم نے پڑھی تھی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضری دے۔ شیطان کی حاضری انسان کے پاس ہوتی ہے، اور خصوصاً انسان کے پاس جب وہ حاضری دیتا ہے تب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ موت کے وقت اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ
کہ انسان کو وہ کسی بھی طریقے سے گمراہ کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام توحید کا ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس کا آخری کلام شرکیہ کلام ہوگا یا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے تقدیر پر برا بھلا اگر کہے گا تو اس کا سوء خاتمہ ہو جائے گا، برا خاتمہ ہو جائے گا، اس کو معلوم ہے۔ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آخر وقت میں انسان کو گمراہ کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ بیماری کی انتہا تک پہنچ گئے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنی آخری وقت میں جانے والے انسانوں کو تم تلقین کرو کلمے کی۔ تو ان کے بیٹے وہاں پر سراہانے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اور کتنی بڑی بات ہو گئی کہ امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، وہ نہیں بول رہے ہیں، اللہ کی مرضی تھی، پھر انہیں شفا مل گئی۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے آپ کو کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو اور آپ نئی کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے میں تیرا جواب نہیں دے رہا تھا، شیطان کا جواب دے رہا تھا، وہ مجھے جو ہے کفر کرنے پر، گناہ کرنے پر دعوت دے رہا ہے، میں تمہارا نہیں اس کا جواب دے رہا تھا۔ اللہ دیکھیے کیسے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو کس حالت میں آئے؟ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر آپ کو اسلام پہ موت آنا ہے، اسلام پہ مرنا ہے، تو صحت کی زندگی میں اسلام کے ساتھ زندگی گزارو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ کی پوری زندگی آپ اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گزارتے ہیں تو جو ہے آپ کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 علم ایسا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اسے مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی کنجیاں۔ کون بتائیں گے؟ بولیے، لائن سے بولیے۔ ایک پہلی چیز میں بولتا ہوں، لائن سے یاد رکھنا ہے۔ قرآن کی یہ آیت سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا حتمی علم کسی انسان کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، ہاں بارش کہاں پڑنے والی ہے، کتنی مقدار میں پڑنے والی ہے، کیا وہ نفع بخش ہے یا نقصان پہنچانے والی ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ 2 میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، کیا وہ نیک بننے والا ہے برا بننے والا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سب کا علم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کیا بات بتائی گئی اس آیت میں؟ بتائی گئی کہ کل کے دن انسان کیا کرنے والا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ کل تمہیں کیا کام کرنے والے ہیں یا کل کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کہاں ہے غیب کا علم، غیب کا دعویٰ کرنے والے کہ فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، فلاں وقت میں یہ ہونے والا ہے، سب غلط بات ہے۔ اللہ نے یہاں پر فیصلہ کر دیا کل کیا ہونے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، انسان کس زمین پہ مرنے والا ہے، کس حالت میں مرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 5۔ ایک غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو ہمیں ایمان کے طور پر قبول کریں گے، کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا ہے 5 چیزیں؟ جی، قیامت کب آئے گی، دوسرا بارش، خالی بولیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، نیوز والا بولتا، کتنے بار ہے وہ بولتا ہے، کبھی ہوتا نہیں، اندازہ الگ چیز ہے۔ حتمی علم،
بارش کتنی مقدار میں کہاں پڑنے والی ہے، نفع بخش ہے نقصان ہے، یہ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے دنیا میں۔ اور تیسری بات، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ نیک بننے والا ہے برا بننے والا ہے، اس کا علم اللہ ہی کو۔ چوتھی چیز بولیے، ہاں کل کیا ہونے والا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور پانچویں چیز، انسان کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ موت تو آنا ہی ہے، یہی بات بتائی گئی اس میں، کس حالت میں انسان کو موت آتی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا قلعہ، ایسا گھر اور ایسی منزل نہیں بنایا ہے جس میں جا کے وہ چھپ جائے، دنیا والے اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن موت کا فرشتہ اگر موت ہے تو پہنچ جائے گا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ قرآن مجید کے اس نقطے پہ آپ غور کیجئے، ایک لمحہ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، متعین ہے۔ ہاں موت کو دیکھ کے کہیں کہ بھائی ذرا چھوڑو مجھے، 10 منٹ کے لیے چھوڑو، بہت بڑا کام چھوٹ گیا ہے، ایسا ملنے والی زندگی؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ تمہیں مل کے رہنے والی ہے، اس سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور تمہارے ان تمام اعمال کی خبر دینے والا جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے۔ تو موت آنا حتمی ہے میرے بھائی، موت آنا اٹل ہے، جو دنیا میں آیا وہ گیا۔ دنیا میں آنے والے بڑے بڑے بادشاہ تھے، انبیاء تھے، صلحاء تھے، شہداء تھے، سب آئے چلے گئے، لیکن ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ جب مسئلہ یہی ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ اور یہ بھی ایمان ہے کہ مرنا ہی ہے، تو موت کی 2 قسمیں، ایک ہے اچھی موت، ایک ہے بری موت۔ اب اسے ہمیں چوائس کرنا ہے، اچھی موت اور بری موت، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اور ہمارے آخرت کے جو کروڑوں کے سال ہمیں آخرت میں رہنا ہے، یہ اسی لمحے پر منحصر ہے کہ اگر آپ اچھی موت مرے تو تمہاری آخرت بن گئی، بری موت مرے آخرت بگڑ گئی۔ اللہ اکبر، وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اور یہ حدیث انسان کے رونگٹے کھڑا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے لیے ایک بالش یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، بس مرنے کے لیے چند دن اور چند لمحے باقی رہتے ہیں۔ ایسا عمل کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ بالکل ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور جہنم چلے جاتا ہے۔ پوری زندگی نیکی کیا، روزے رکھا، عبادت کیا، اب سمجھتا میں نے 60 سال 70 سال عبادت کی، اب کیا ہوگا، آخر میں جو ہے زندگی میں ذرا کچھ عیش کر لوں، شرک کر لوں، بدعات کر لوں، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں، اور اسی حالت میں موت آئی، کتنی بری بات ہے۔ اور ایک آدمی ہے زندگی پر برائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ آخر میں ایمان لاتا ہے، اسی میں اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسی کتنی مثالیں آپ دیکھیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی، زندگی میں ہمیں ایک فکر ہمیں ہمیشہ تڑپانا چاہیے، وہ فکر ہے یہ حسن خاتمہ۔ زندگی میں جو بھی عمل کرو، جیسا بھی عمل کر لو، آخر کا حسن خاتمہ نہ ہوا تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے جو آیت میں نے سورہ یوسف کی پڑھی ہے، یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے پیغمبر اور اتنے عظیم انسان اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، پوری شریعت، پورا دین، پورا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اے اللہ میری پوری زندگی گزر گئی ہے، پوری زندگی جو ہے ایک آزمائش میں گزری، ایک خواب کی تعبیر تھی میری، بس اب مجھے تو نے دنیا دکھایا، دولت دکھائی، منصب دکھایا، عہدہ دکھایا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فاطر السماوات والارض، ہاں آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں میرا دوست ہے،
خواہش کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دے دے، اور جو نیک لوگ وفات پائے ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صلاح ہیں، ان کی روح میں میرے روح کو ملا دے، مجھے بس اتنا ہی خواہش ہے۔ اللہ ہم دنیا میں کیا مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا 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 دنیا۔ انبیاء اکرام انہیں پتا تھا کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، حسن خاتمہ کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو آخر میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو آخر میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یہی میری اور آپ کی نصیحت ہونا چاہیے، وصیت ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری زندگی میں بچوں کو بلایا، کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا، تمہیں اللہ نے عہدے منصب عطا کیے، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، دنیا جماؤ، دنیا کماؤ، منزل بناؤ۔ ایسا کہا؟ کیا کہا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو ایمان کی حالت میں مرو، اسلام کی حالت میں مرو، تب ہماری روحیں وہاں ملیں گی۔ آپ کا خاتمہ برا ہوگا، وہاں پر ملاقات نہیں ہوگی، وہاں پر ہمیشہ والی جنت آپ سے چھوٹ جائے گی۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت۔ اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی، ان میں سے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ نیک بندے جو دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے روح کو ملا دے، نیک خاتمہ ہمارا نصیب فرما۔ تو یہ مومن بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، مومن بندے تڑپ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حسن خاتمہ کی فکر بہت بڑی بات ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اگر آخر میں سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا سوء خاتمہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین صحابیات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آتی ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کی بیٹی ہے، جو کہ اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے عبید اللہ بن جہش ان کی زوجیت میں تھی، نکاح میں تھی۔ جب اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکے میں بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی انہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، مکہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ مدینہ نہیں، پہلی ہجرت کہاں ہوئی ہے؟ حبشہ، حبشہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ پہنچے، وہاں پر ایمان کی حالت میں تھے یہاں تک کہ آخری ایام میں عیسائی بن گئے۔ ام حبیبہ نے سمجھایا، دیکھو دین کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے، ان کے ہزار سمجھانے کے باوجود عیسائی بن گئے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ کتنی بڑی قربانی! میں اور آپ اتنے بھروسے سے بیٹھے کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، ایسا بھروسے سے نہیں بیٹھنا، اللہ سے دعائیں کرنا۔ دیکھیے یہ ایمان لائے ہیں اور ابتدائی ایام میں کیسی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، خاتمہ کہاں ہوا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور مطلب یہ ہے کہ نبی کی نبوت کے بعد دوسرے نبی پر ایمان لاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا انہوں نے، سوء خاتمہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جنگ احد میں سارے صحابہ جو ہے جنتیوں کا نام ذکر کر رہے ہیں، جنتیوں کا نام ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کا بھی ذکر کیا، وہ جنتی ہے، بہت بہادری سے لڑا ہے۔ پہلے نبی نے کہا نہیں تمہاری سوچ جنتی کی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جنتی نہیں جہنمی ہے۔ کیا مطلب؟ بولیے۔ نہیں وہ بھی ہے، لیکن اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ مال غنیمت میں سے کچھ مال چرا لیے تھے یا اٹھا کے رکھ لیے تھے،
اور جو ہے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ انسان کو کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے اسلامی شریعت کے سلسلے میں۔ چھوٹی چیز انہوں نے اٹھا لیا تھا، اس لیے پیارے نبی نے ان کی بات اتنی بڑی بات فرمائی، ہم اور آپ کیا کچھ ہڑپ نہیں کرتے، کیا کچھ اپنے پاس لوگوں کا مال نہیں رکھتے۔ ڈرنا چاہیے میرے بھائی، ایک مومن بندہ تڑپ جاتا ہے، زندگی میں موت آتی ہے، کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، کسی کو ہم تکلیف نہ دیے ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کا عمل کم ہوتا ہے لیکن ان کا اچھا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، بچہ یہودی بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، نجات ملنے والی ہے۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطع ابا القاسم، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، نجات مل جائے، کیونکہ سب کو معلوم تھا یہ دین صحیح ہے۔ بیٹے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے ہی بچے کی روح چلی گئی، وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ پڑھتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری جانب سے ایک انسان کو ہمیشہ والی جہنم سے بچا لیا۔ اللہ دیکھیے اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور وفات ہو گئی، جنت پا لی، اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص 9 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کا ارادہ ہوا کہ سمجھ جاؤں، سدھر جاؤں، ایک عابد کے پاس گئے۔ عابد کسے بولتے ہیں جی؟ عبادت کرنے والا، مسجد میں رہنے والا نیک آدمی، بس عالم نہیں تھا، وہ عابد تھا۔ اب اس کو کیا کرنا تھا؟ عالم سے فتویٰ پوچھنا تھا۔ عابد کے پاس گئے، جب دیکھو کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں کہ میں نے 9 آدمیوں کو قتل کر دیا، کیا مجھے معاف کرے گا اللہ؟ وہ عابد تھا، اسے علم نہیں تھا، اس نے کہا اتنے لوگوں کا قاتل ہے تو اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یہاں سے چلے جا۔ اس نے کیا کیا؟ 9 ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے 100 کو مکمل کیا۔ پھر بھی اس کے دل میں تڑپ تھی، نہیں مجھے سدھرنا چاہیے۔ اب وہ نکلا تھا، ایک عالم سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، توبے کا دروازہ ہے، بس تم توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ دوسری شرط یہ بتائی، جس بستی میں تم سے گناہ ہوا ہے اس بستی کو چھوڑ کے کوئی اور بستی کو چلے جاؤ، وہ شہر میں نہیں رہنا۔ اب وہ گناہ کے شہر سے چھوڑ کے نکلا تھا، درمیان میں وفات ہو گئی۔ اچھے فرشتے بھی آئے، یعنی اچھی روح قبض کرنے والے اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے دونوں آئے، تکرار ہوئی دونوں میں۔ آخر میں بات طے پائی کہ اگر یہ توبہ کر کے جس اچھی بستی کی طرف جا رہا ہے وہ قریب ہے تو نیک فرشتے اس کو اٹھا لیں گے، اگر یہ برائی کے قریب بستی سے قریب ہو تو اس کو جو ہے بری روح قبض کرنے والے فرشتے اٹھا لیں گے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ زمین اس سے قریب ہو گئی جو توبے والی تھی، اس کو نیک فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ حسن خاتمہ کس کا کیسے ہوتا نہیں معلوم۔ جنگ احد میں عمر بن اقمش رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ عمر بن اقمش رضی اللہ عنہ، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت میں ایمان لایا اور میدان جنگ میں نکل گئے، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً، کہا کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، یہ وہ انسان ہے جس نے زندگی میں اللہ کے لیے ایک بھی عبادت نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی جنت چلا گیا۔ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پھر بھی اسے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ کیوں؟ یہ حسن خاتمہ ہے، یہ حسن خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ حضرت
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر، زبیر کے بیٹے کا نام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، ان کے پوتے کا نام تھا عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک میتۃ الحسنہ، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک میتۃ الحسنہ، اے اللہ مجھے تو نیک موت عطا فرما، اللہ سے دعا کرتے تھے ہمیشہ۔ لوگوں نے پوچھا اس موت سے مراد کیا ہے تمہاری؟ اچھی موت سے مراد کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اچھی موت سے مراد یہ ہے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں، میری روح نکالی جائے۔ اللہ اکبر، جیسے انہوں نے خواہش کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کی خواہش کو کیسے پورا کیا؟ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اللہ نے سجدے کی حالت میں ان کی روح کو نکال لیا۔ اللہ اکبر، جیسے نیک بندہ خواہش کرتا ہے اللہ ویسے ہی قبول کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک میتۃ الحسنہ۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کی وفات کے بارے میں بھی آتا ہے، سورہ قمر کی آیت پڑھ رہے تھے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین جنتوں میں ان کا مقام ہے۔ یہ پڑھ رہے تھے، اسی آیت کے وقت میں ان کی روح نکال لی گئی۔ اللہ اکبر، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نماز کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ دور حاضر کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے دین اسلام کو ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کیا، قرآن اور حدیث کی بات کو دنیا سے کسی ڈرے بغیر انہوں نے پیش کیا، اور ان کو بھی جو ہے بیان اور تقریر کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے بام پھٹا، اور اسی وقت میں ان کی وفات ہو گئی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ تو ان تمام واقعات سے بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، حسن خاتمہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہماری دعاؤں میں اس کو ہمیں شامل کر لینا ہے کہ حسن خاتمہ کی ہر انسان کو فکر ہوگا۔ یہی فکر انبیاء اکرام کی، صحابہ اکرام کی، اور ہمارے صلحاء اور عتیقیہ کی ہوا کرتی تھی۔ کچھ علامتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ حسن خاتمہ کی علامت، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا خاتمہ آخر میں لا الہ الا اللہ پہ ہو وہ جنت میں چلی جائے گا۔ کیا ہے؟ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اب خاص کر کے سکرات میں جو آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے پاس آپ لا الہ الا اللہ تلقین کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے اسے، پڑھو پڑھو پڑھو، مجبور نہیں کر سکتے، آپ بلندی سے پڑھتے رہیے، وہ کشمکش میں رہے گا، اگر اس کو سمجھ میں آئے تو آپ کی بات کو لے کے جو ہے کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ مجبور کریں گے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی نہ کہہ دے تو اس کے لیے بہت بڑی بربادی کی بات ہو جائے گی۔ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک مسلمان بندہ جس کی روح، شرط کیا ہے مسلمان رہنا، جمعہ کے دن اس کی وفات ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن کا مطلب کیا ہے؟ جمعرات کا دن شام ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، رات میں یا دن میں اس کی وفات ہو جائے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ حسن خاتمہ ہے، اس کے لیے مغفرت لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب وفات پاتا ہے، اس کی پیشانی سے جب پسینہ نکلتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور کیوں بتایا گیا؟ یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ پیشانی سے پسینہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں بندے کو آزمایا جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت میں اگر اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بھی جو ہے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ ایسے بہت سارے باتیں کتب احادیث میں بتائے گئے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ۔ حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا استعمال کا مطلب کیا ہے؟ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے آخری ایام میں اللہ اسے نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا، نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا، اللہ کی جانب سے ملتی ہے توفیق بھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر کے مرحلے میں بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ کس پہ؟ توحید پہ، کلمے پہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جنازے کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں نماز جنازہ کی دعا کسی کو یاد ہے؟ نماز جنازے کی دعا ہم جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم ان احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کہا گیا کہ اے اللہ جب زندگی دے دے ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور وفات بھی ہو جائے ایمان کی حالت میں وفات عطا فرما۔ جنازے کی نماز میں ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کتنے لوگ سواری پہ جا رہا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، جب دیکھا گیا مرا ہوا انسان، اس کے کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، کاٹ کے دیکھے تو گانے بج رہے، بری موت ہے۔ اس لیے یہ بات بتائی گئی کہ جو انسان جس حالت میں مرتا ہے اس کو اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حاجی، حج کرنے والا انسان وفات پاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیری کے پتوں سے غسل دینے کا حکم دیا اور کہا کہ لوگوں حاجی کو اس کے احرام میں دفن کرو، اس کا چہرہ اور ہتھیلی سب کھلا رکھو، سر کھلا رکھو، اس لیے کہ جب وہ اٹھے گا اسی عالم میں اٹھنے والا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ آخر میں جس کی وفات جس حالت میں ہوتی ہے اللہ اس کو اسی حالت میں اٹھانے والا ہے، تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو آدمی مظلوم بن کے مارا جاتا ہے، آپ مظلوم ہیں، آپ پہ کوئی ظالم ظلم کرتے ہوئے آپ کو مارتا ہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی آدمی آپ پہ حملہ کر رہا ہے، آپ پیسہ لیے بینک سے لے کے جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کو ادا کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، آپ کے مال پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کی، آپ دفاع کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں یہاں تک کہ اس میں آپ کی وفات ہو گئی تو کہا گیا کہ فہو شہید، وہ شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، آپ کے گھر والوں پہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آپ نے جو ہے ان کو دفاع میں آپ آگے بڑھے، اس میں راستے میں وفات ہو گئی تو کہا کہ یہ بھی جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہو کے آدمی وفات پا جائے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا۔ پیٹ میں جو ہے ہارٹ اٹیک بھی شامل ہے یا کوئی بہت ساری جتنی بھی پیٹ کی بیماریاں ہیں اس میں کوئی بھی مبتلا ہو کے وفات پاتے ہیں تو اس کے لیے بھی شہادت کا مرتبہ شریعت نے بتایا ہے، خصوصاً عورت کے لیے۔ بچے کی ولادت کے وقت میں کوئی خاتون وفات پا جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شہید قرار دیا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کو اسلام نے مقام نہیں دیا، کتنا بڑا مقام دیا، وہ بھی شہیدہ ہو سکتی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت میں جو اس کی ایک آہ نکلتی ہے، شریعت نے کہا کہ اس کا بچہ پوری زندگی اس کی خدمت کر لے لیکن اس کا احسان ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو آدمی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کے وفات پا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو کے وفات پا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو کرونا وائرس کی بیماری میں جو ہے کتنی جگید اور بڑے بڑے علماء کی وفات ہوئی، اللہ سے امید ہے کہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ شہید ہونے کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے بیماریوں میں مبتلا ہو کے انسان کی وفات ہو جائے اس کو بھی شہید قرار دیا گیا۔ کوئی آدمی ڈوب کے مر رہا ہے، جانتے پوچھتے نہیں مرنا بھائی، جانتے پوچھتے، بعض لوگ شہید ہے بول کے ڈوب کے مر گئے تو جو ہے وہ شہید نہیں ہے، وہ خودکشی ہے۔ اگر کوئی آدمی جا رہا تھا
سفر میں، سمندری سفر میں یا پانی میں ڈوب گیا، اب اس کی اسی حالت میں وفات ہو گئی، شریعت نے کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ جو انسان خودکشی کر لیتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ اگر کوئی آدمی چاقو سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اللہ اس کو عالم برزخ میں قیامت تک اس کو وہی عذاب دیتا ہے، وہ مارتا رہے گا، مرتا رہے گا، زندہ ہوگا، پھر وہ مارتا رہے گا اپنے آپ کو اسی حالت میں۔ کوئی زہر دے کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، قیامت تک کے لیے اسے وہی عذاب دیا جائے گا، وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا، اس کو اسی طریقے کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرک کے لیے جو لفظ آئے ہیں قرآن میں، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ایک لمبی مدت جس کا کوئی انتہا نہیں، وہ جہنم میں جلتا ہی رہے گا، جہنم میں اپنے آپ کو جہنم میں ہی رکھے گا جو آدمی خودکشی کر کے مرتا ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور وہی لینے والا ہے، خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شہید قرار دیا۔ جیسے فلسطین وغیرہ میں کیسے بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے شہادت کا مرتبہ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں جو آدمی جہاد کرتے ہوئے لڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہوتا ہے، اس کو بھی شہید قرار دیا گیا۔ اس طریقے سے میرے بھائی حسن خاتمہ کی فکر ہمیں اسلام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور خصوصاً جو دعائیں سکھائی گئی اس کو ہمیں اپنانے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، اور خاص کر کے وفات پاتے ہوئے انسان۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس گئے، وہ وفات کی حالت میں تھا، عالم سکرات میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، اس کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ اللہ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، اسی حالت میں جو اس کی وفات ہو گئی۔ سوء خاتمہ، اللہ کے بارے میں برا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم وهو یحسن باللہ الظن، کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کیا رکھنا ہے؟ اچھا خیال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی وفات ہو رہی تھی، ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کشمکش میں، سکرات کے عالم میں، اللہ کے نبی نے ان سے بات کیا کہ اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے گناہوں کا مجھے بہت بڑا ڈر ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے بہت امید ہے، اللہ مجھے ضرور معاف کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ہر انسان کی وفات کے وقت ایسا ہی خیال ہونا چاہیے، جس آدمی کو ایسا خیال رہے گا کہ میرے مرتے وقت گناہوں کا بھی ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید، اللہ اس کا جو ڈر ہے وہ دور کر دے گا، اس کی جو امید ہے اس کو پورا کر دے گا۔ ڈر کیا تھا اسے؟ گناہوں کا ڈر، اور امید کیا تھی اسے؟ اللہ مغفرت کرے گا اور جنت داخل کرے گا۔ ہر انسان کی یہ چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، علامہ ابن کثیر کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حسن خاتمہ چاہتے ہو صحت کے عالم میں، صحت اللہ نے آپ کو عطا کیا، صحت کی حالت میں دین پر جم جاؤ، اللہ تمہیں وفات کے وقت حسن خاتمہ دے گا۔ صحت کی حالت میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا، پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد آخر میں شامل حال ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، زندگی میں ہمیشہ اس پہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ان کے پاس ہوتا ہے، کہتے ہیں فرشتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مرتے وقت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ ڈر کس بات کا؟ آخرت میں کیا ہوگا کہ میرا جنت ملے گی جہنم ملے گی، فرشتے وہیں پر بشارت سناتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ولا تحزنوا، غم اس بات کا بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے جس کا تم سے قرآن میں حدیث میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ، اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو بشارت سناتا ہے. تو شیطان کی سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے پہلے اس کے ایمان میں کمزوری کر دی. ایک مثال ہم نے دی تھی، کیا ہے؟ ایمان کو کیسے کمزور کرتا ہے شیطان؟ جی ہاں، وسوسے میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے ایمان کے تعلق سے؟ ہاں، کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتا. آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، سورج کو، چاند کو، یہ سارے سوالات کا جواب وہ خود دیتا، اللہ اللہ اللہ. اور آخر میں کیا کوشچن کرتا ہے؟ من خلق ربو، تو رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيَنْتَهِ، جب اس بات پہ تمہارا ذہن آ جائے تو یہاں اپنی سوچ کو کیا کرنا ہے؟ لگام دینا. کیا پڑھنا ہے؟ آمنت باللہ ورسولہ. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان خراب کر دے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا انسان اس کی موت جو ہے کلمے سے ہٹ کے ہو جائے، کفر پہ ہو جائے. تو ہمیں شیطان کی مکاری کو سمجھنا ہے، شیطان کی چالوں کو ہمیں سمجھنا ہے. اس کی خطرناک چال ہے کہ انسان کو اس کے موت کے وقت میں وہ حاضری دیتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. پڑھیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بہت ہی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں. اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، جہاں بھی آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کرتے رہیے. اور یہ دعا بھی مذکور ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. حدیث میں یہ دعا بھی موت ہے، اے اللہ موت کے وقت میں شیطان کا مجھے گمراہ کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. یہ دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. تو ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے شیطان کی شرارتوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار شیطان کی شرارتوں سے، شیطان کی مکاریوں سے اپنے آپ کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ راتیں بہت ہی محترم راتیں ہوتی ہیں. اس میں خصوصاً یہ راتوں میں جاگنے کے لیے علماء نے بیان کیا ہے، اگر یہ رات میں جاگتے ہوئے کوئی صلہ رحمی کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی صدقہ کرنے کے لیے جاتا ہے، علماء نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اس رات میں کرنا کیا ہے؟ آپ کو ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، قیام کرنا ہے. یہ رات میں اس لیے رکھی گئی ہے. دیگر اعمال سے ہٹ کر یہ اعمال اس میں کرنا ہے. اور خصوصاً کیا دعا پڑھنا ہے؟ جب یہاں پوچھتا ہوں تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسٹاپ پھر کرش پڑھیں گے. ایسا ہے؟ انشاءاللہ کثرت سے پڑھیے، اتنے بار پڑھیے جس کا کوئی حساب ہی نہیں رہا. کیا دعا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. کسی کو یاد نہیں، اپنے جس ساتھی کو یاد ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے یاد کر لیں. یہ جو دعائیں سکھایا ہوں اس کا نمبر بھی بتا دیا. سورہ یوسف آیت نمبر غالباً 100 ہے. وہ فاطر السماوات والارض، وہ آیت بھی جو ہے وہ دعا بھی آپ اپنے یاد کر لیں. یہ بہت اچھا موقع ہے، اس دعا کو بھی یاد کر کے جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.